یہ براہ راست ایک اور فوٹیج ہے کچھ دیر پہلے کی جو کہ ہمیں موصول ہوئی تھی، اور یہ دن کا ہلکا ہلکا سا خوبصورت سا آغاز ہو چکا ہے۔ عثمان صاحب بتائیے گا دوسرا میزائل۔ یہ وہ مناظر ہیں کہ جو پاکستان نے جن کے بارے میں کہا گیا، جو میزائلز آپ نے تھوڑی دیر پہلے فجر کے وقت کی جو فتح 1 میزائل جو لانچ ہوئے اس نے یہ اس ایئر بیس کو ہٹ کیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں یہ ادھمپور ایئر بیس کے مناظر ہیں، صبح ہو گئی ہے اور یہ دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ پاکستان کی وہ کامیابی ہے جس کے بارے میں ہماری عسکری قیادت کہہ رہی تھی جب حملہ کریں گے تو پوری دنیا کو نظر آئے گا۔ تو یہ دن کے اجالے میں ہم نے حملہ کیا ہے، اور یہ نظر بھی آ رہا ہے دھواں اٹھتے ہوئے، یہ ان کے ارمانوں کا دھواں ہے، ان کی امیدوں کا دھواں ہے جو پاکستانی شہینوں نے اڑایا ہے، اور پاکستان نے کامیابی کے ساتھ ان میزائلوں کو لانچ کیا ہے، اور ان میزائلوں نے اپنے اہداف کا کامیابی سے تعاقب کرتے ہوئے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ عثمان صاحب یہ جو فتح 1 ہے یہ 5 مئی کو ابھی اس کا تجربہ کیا گیا تھا، کامیاب تجربہ تھا، اور یہ بہت بڑی رینج کا میزائل نہیں ہے، یہ 120 کلومیٹر تک جو ہے وہ لے جا سکتا ہے، لیکن 5 مئی سے 2 دن پہلے پاکستان نے ابدالی کا تجربہ کیا تھا جو ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، 450 کلومیٹر، یعنی یہ شارٹ رینج کی بات کر رہے ہیں، ورنہ پاکستان کے پاس ایک بڑی لمبی فہرست ہے میزائلز کی۔ تو آج فتح 1 سے آغاز کیا ہے، اور فتح اس لیے میرے خیال عثمان صاحب رکھا کہ فتح کا آغاز تھا تو فتح 1 سے ہی آج بھیجا گیا پہلا میزائل جو اپنے نشانے پر لگا ہے، اور ادھمپور میں جو ادھم مچا دیا ہے اس نے، بالکل ادھم مچا دیا ہے، ادھم بھی مچا ہوا ہے، اور وہاں پہ چیخیں بھی نکل رہی ہوں گی، یقیناً چیخیں نکل رہی ہیں، پریشانی کا عالم ہے۔ اور یہ جو اطلاعات ہماری طرف آ رہی ہیں، بھارتی میڈیا نے اپنا جو پٹھان کوٹ ایئر بیس کے اوپر بھی، ادھمپور ایئر بیس کے اوپر بھی حملوں کو جو ہے اس نے تسلیم کیا ہے، اس کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان نے ہمیں نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان وہ تو اب تصدیق کر رہے ہیں، ہم تو دکھا رہے ہیں، ہم تو آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں۔ پاکستان نے جو ہٹ کیے ہیں ادھمپور ایئر بیس جس کو تباہ کیا گیا ہے، وہاں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے چکوٹھی لائن آف کنٹرول کے اوپر آپ نے تمام دن ویژولز دیکھے، اور وہاں کے ویژولز جس طریقے سے ہمارے جوانوں نے منہ توڑ جواب دیا ہے بھارت کو، اس کے مناظر بھی آپ سارا دن دیکھتے رہے ہیں۔ بھارت نے جو بھی کیا اس کا کوئی ثبوت اس نے پیش نہیں کیا کہ ہم نے یہاں پہ پاکستان کے جو سارا دن انہوں نے شور مچائے رکھا، لیکن ہم نے جو حملے کیے ہیں وہ ثبوت کے ساتھ ہم پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ سر یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے، مجھے تو یہ بات لگتی ہے کہ ان کا جو میڈیا ہے وہ کسی اور کو موقع ہی نہیں دیتا بولنے کا۔ ہمارے تو ڈی جی ISPR جب بھی آتے ہیں ایک تفصیل کے ساتھ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ بتاتے ہیں، لیکن ان کا میڈیا نہیں لگتا ایسا کہ وہ ان کو موقع بھی دیتا ہے بولنے کا، کچھ بتانے کا۔ فلموں سے اگر وہ ان کا فہرست ملے گی ان کو تو پھر وہ کچھ حقیقت کی دنیا میں آئیں گے، اور حقیقت آج ان پر آشکار ہو رہی ہے، آج کے دن آشکار ہو رہی ہے کہ جب فتح 1 ان پر 10 مئی فجر کا وقت یاد رکھا جائے گا پاکستان کی تاریخ میں، کہ جب پاکستان نے جواب دیا، اور وہ جواب پھر 1-2 میزائلوں یا جہازوں میں نہیں تھا، وہ ایئر بیسز کے ذریعے تھا، وہ پٹھان کوٹ کے ایئر فیلڈ کے ذریعے تھا، وہ براموس کے سٹوریج کے ذریعے تھا، وہ پاکستان کا جواب ادھمپور کی ایئر بیس کے ذریعے تھا، اور فتح 1 میزائل سے بھارتی ٹھکانوں کو جو نشانہ بنایا گیا ہے اس میں پاکستان کو فوری طور پر کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اس کامیابی کا سہرا پاکستان کی افواج کو ہے، اور افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی لمحہ بلمحہ ہر وقت تیار پاکستان کی عوام کو ہے۔ تو یہ پوری پاکستان کے لیے کامیابی ہے، پاکستان کی افواج کے لیے۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وہ شاہین جو ہواؤں میں پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ بھارت کو انہی کی جگہ پر جواب بھی دے رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا بہتر طور پر یہ عمل آج کا آغاز ہو گیا۔ لوگ بہت بار بار سہرش بات کر رہے تھے کہ ہم کب جواب دیں گے، کیسے جواب دیں گے، کب جواب دیں گے، تو پاکستانی افواج کہہ رہی تھی کہ ہم کب، کہاں اور کیسے جواب دیں گے یہ پوری دنیا دیکھے گی، اس کی گونج بھی سنائی دے گی اور وہ دکھائی بھی دے گا۔ اور اب دن کی روشنی میں جب یہ آپ جو اپنی سکرین پر مناظر دکھا رہی ہیں نا سہرش، یہ ہیں وہ مناظر جو پوری دنیا کو دکھانے تھے کہ ہمارے پاس کیا طاقت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہ جس ایئر ڈیفنس سسٹم کی بڑی بات کر رہے تھے، وہ چاہے اسرائیل کی سپورٹ سے ہو، چاہے وہ کسی اور ملک کی سپورٹ سے ہو،
اس سسٹم کو ناکارہ کیسے کرنا ہے وہ پاکستان نے دکھایا ہے کہ اپنے ہدف پر کیسے میزائل داغے گئے. بار بار پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ اس قسم کی حرکت نہ کی جائے کہ سلسلہ آگے بڑھے، لیکن پہلے سویلین پر اٹیک کیے گئے، پھر ڈرون اسرائیلی بھیجے گئے یہاں پر، اور اس کے بعد فرانسیسی طیاروں کا جو حال ہوا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اسرائیل کے لیے بھی سبکی ہوئی، فرانس کے طیاروں کے لیے بھی سبکی ہوئی، اور اب کی بات یہ سامنے آیا. اب جو کچھ رات گئے بھارت نے کیا، میں اس میں اپنے ناظرین کے لیے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. کل پاکستان کے تینوں مسلح افواج کے جو ترجمان ہیں وہ اکٹھے موجود تھے. انٹرنیشنل میڈیا جو پوری دنیا کا ہے وہ سامنے موجود تھا، وہاں پر سوال و جواب ہوئے. پاکستان نے ایک ثبوت کے ساتھ، یعنی ویڈیو کے ساتھ، پن لوکیشن کے ساتھ، اور ان کی جو کال انٹرسپٹ کی پائلٹس کی، اور جو گفتگو تھی اس کے ساتھ پوری دنیا کو دکھایا. آج وہ پوری دنیا کے اخبارات میں، ٹیلی ویژنز میں وہ ڈسکشن ہو رہی ہے.